میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بائیکاٹ کا استعمال خانہ جنگی سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیشہ کوئی بھی وار ہوتی ہے اس میں 2-3 کردار ہوتے ہیں اہم. سب سے اہم چیز وسائل ہے. اور وسائل کیسے دستیاب ہوتے ہیں میرے بھائی؟ اس میں آپ کے پاس مالی استطاعت ہو. مال کیسے آئے گا؟ جب آپ تجارت کریں گے، بزنس کریں گے. یہ جو یورپ کنٹریز کی ترقی یا یہودی واحد کنٹریز اسرائیل کی ترقی جو ہمیں نظر آتی ہے، یہودی اس وقت پوری ورلڈ پہ جو چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی اس سے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے پوری ورلڈ کے اندر اپنا کاروبار وہ کیا ہوا ہے، بزنس پلاننگ کی ہوئی ہے. اب اس کسی بھی جو آپ کا اینٹی ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، اس کو گرانے کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں. تو ایک ہے آپ پراپر پاور میں اس کے بالمقابل آتے ہیں. آپ کے پاس بھی وہی وسائل ہوں، آپ کے پاس بھی وہی سب چیزیں ہوں جو آپ کے بالمقابل کی. یا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن آپ یہ کرتے ہیں کہ نچلی سطح پہ اس شخص کا جو ہے نا، اس شخص کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس شخص کو معاشی لحاظ سے. یہ ایک جو ہے بائیکاٹ، بعض لوگوں نے جو آواز اٹھائی ان کی صرف بیچاروں کی یہی سوچ ہے کہ ہم جو ہے اس بائیکاٹ کے ذریعے جو ظالم ہے اس کو کمزور کریں. اچھا بائیکاٹ، اگلی بات میں ابھی کمپلیٹ نہیں، ظالم کو کمزور کریں. اچھا ظالم کو کمزور کرنے کے بعد آخر جب وہ کمزور ہوگا تو وہ ظلم سے باز آئے گا. لیکن میری یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا فائدہ تب ہوگا جب یہ بائیکاٹ عوامی سطح سے ہٹ کے ریاستی سطح پہ ہے. مسلم امہ کے تمام حکمران، ابھی کل کی میں سن رہا تھا کویت نے جو ہے وہ بائیکاٹ کی، واحد کنٹری غیرت کھائی. پوری جتنے ممالک ہیں مسلمان ان میں سے واحد کنٹری کے اس میں کویت نے جو ہے نا وہ غیرت کھائی اور انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اسی سب طرح جو ہے نا ہم بائیکاٹ، ماضی میں اس طرح بائیکاٹ ہوا اور اس کا اثر ہوا. شاہ فیصل کے دوران، شاہ فیصل جس وقت حکمران تھے عرب کے، انہوں نے مسلمان امہ کے حکمرانوں کو اکٹھا کیا اور اس وقت بائیکاٹ کیا. انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ انہوں نے تیل بند کر دیا. تیل بند کرنے پر اسرائیل اپنی فوجیں واپس لے جانے پر مجبور ہوا. یہ ماضی میں ہو چکا ہے، آج بھی ممکن ہے. صرف فرق ایک ہے کہ آج مسلمان امت کے حکمران جاگ جائیں، فوج جاگ جائے، یکجا ہو جائے، ایک جسم کی مانند ہو جائے. دنیا کی کوئی طاقت ان کو جو ہے نا، یہ وہی بات ہوگی نا جو آپ نے سٹارٹ میں کر دی تھی کہ اتفاق ہوگا تو یہی ہے. اچھا اب بائیکاٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب جیسے کوئی، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو نظر آتی ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پہ کوک یا کوئی بھی چیز فوڈ وغیرہ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ویسٹ کرتے ہیں. یہ بائیکاٹ کا مطلب ایک طریقہ ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل، یہ تو جاہلانہ حرکت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک یہ ہے کہ آپ پرچیز ہی نہ کریں. جو آپ کے بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اربوں روپیہ اس میں، آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ اپنے جو پیسہ ہے وہ وہاں سے نکال کر دیگر مسلم کمپنیز میں وہاں پہ انویسٹ کریں. یہ ڈیمانڈ ان سے ہونا چاہیے. اب چیز، اور دوسری بات، وہ کیسے مجبور ہوگا؟ ہمارا بڑا تاجر وہ اس صورت میں مجبور ہوگا جب ہماری عام پبلک چیز خریدے گی نہیں. چیز پڑی ہے ہمیشہ، اگر آپ نے کسی چیز کی قیمت گرانی ہے آپ اس کو خریدنا چھوڑ دیں. ایسے ہی جب آپ خریدنا چھوڑ دیں گے، یہ ایک حرکت ہمارے جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے یہ ایک اوچھی حرکتیں کرتے ہیں. حالانکہ اس سے الٹا جو ہے نا ایک تو تضحیک ہو رہی ہے مسلمانوں کی، رزق کا ضیاع. میں تو کہتا ہوں کہ اس عمل سے اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب ہوگا. یہ ایک رزق کو ضائع کرنا صرف وائرل ہونے کے لیے، اس سے کوئی دینی خدمت آپ نہیں کر رہے، بلکہ آپ کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اس رزق ضائع کرنے.